والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نار الصلوات سلسلہ کلام اپنی آخری منزل پر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں آج کے جو مومنوں کے لیے مثال ہوں قرآن کی نگاہ میں جو مومنوں کے لیے مثال ہوں انہیں بی بی مریم کہتے ہیں اور جو حجتوں کے لیے مثال ہوں انہیں فاطمہ الزہرا سورہ تحریم ہے 66واں سورہ ہے 6 اور 6 کے عدد سے یاد رہے گا 12 عدد ترکیبی ہو جاتا ہے 12 6 اور 6 66واں سورہ اور اس سورے میں 12 ہی آیت ہیں اور میں سارے مسلمانوں سے شیعہ سنی میرے بھائی سن رہے ہیں اگر تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کا ترجمہ جا کر خود سے پڑھ لیجئے گا کہ نبی کی کن 2 ازواج کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اور اپنے مطلب کی اور اپنی پسند کی کسی بھی کتاب سے دیکھ لیجئے گا اس کی تفسیر کہ جب نبی نے یہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ میں آگے پہنچ سکوں کہ جب نبی نے اپنی زوجہ سے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ آپ آگے کسی کو نہیں بتلائیے گا اور انہوں نے وہ بات اپنی ایک اور زوجہ کو بتلا دی نبی کی ایک اور زوجہ کو بتلا دی اور اللہ نے یہ اطلاع نبی کے حوالے کی اور نبی نے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں ظاہر کی کسی اور کو جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا تو اس نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے بتلایا یہ اب وہ نبی کہ جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھ لے تو کیا اس نبی کو خبر نہیں ہونے والی تو کیا مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان دونوں نے توبہ نہیں کی نبی کی 2 ازواج کی بات ہو رہی ہے کہ ان 2 ازواج کے میں یہاں سے ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ خود جا کے تاریخ میں دیکھ لیجئے اور اپنی پسند کی کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کن 2 ازواج کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تم سے بہتر بیویاں اپنے حبیب کو عطا کرے گا جو مسلمہ ہوں گی جو مومنہ ہوں گی جو عابدہ ہوں گی جو زاہدہ ہوں گی جو قانتہ ہوں گی یہ ذکر کرنے کے بعد یہ تمہید ہے اللہ نے ایک مثال دی کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط یاد رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا جبکہ نبی کی بیوی لیکن کافروں کے لیے مثال ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین جبکہ یہ دونوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں فخانتاہما لیکن دونوں نے خیانت کر دی نبی کے مشن کے ساتھ کہ اللہ نے پہچان بتلائی
فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا نہ اللہ کے پاس بچانے والا نہیں۔ کیا بات ہے، وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو نبی کی بیوی ہے لیکن کافروں کے لیے مثال ہے، تو رکھیے گا۔ تو امکان ہے قرآن کی روح سے کہ اگر کوئی نبی کی بیوی بھی، حضرت نوح حضرت لوط کی بیوی ہے، وہ کافروں کے لیے مثال ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کے پیش کیا۔ کیا عجب آیت ہے، میں وہ تمہید بنا رہا ہوں، مل کے صلوات بھیجو۔ نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر محمد و آل محمد۔ دیکھو قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے نا، رہنمائی ہدایت، بے شک۔ تو وہاں ہر طرح کے خاندان کی مثال موجود ہے۔ دونوں شر پر ہو، شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہو، اس کی مثال بھی قرآن میں۔ بچے کو سورہ یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مثال جنت، دونوں شر پر۔ ہمارے ہاں تو رشتہ داری کبھی معیار رہی نہیں، رسول کا سگا چچا بھی اگر ہے، اب تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ کیا رشتہ داری بنتی ہے، لیکن بہرحال اگر رسول کا چچا بھی تب بھی اگر عداوت رسول کے ساتھ کہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور اگر کوئی فارس ایران کا رہنے والا بھی ہے لیکن اطاعت رسول میں کامل ہے تو سلمان و منا اہل البیت، سلمان و اہل بیت میں سے۔ چلیے گا، میں ایک مسجد تک کے جا رہا ہوں۔ تو دونوں شر پر ہو، شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہو، ابو لہب اور اس کی بیوی، مثال قرآن میں۔ شوہر خیر پر زوجہ شر پر، یہ بھی مثال قرآن میں۔ حضرت نوح خیر پر بیوی شر پر، حضرت لوط خیر پر بیوی شر پر۔ شوہر شر پر ہو، زوجہ خیر پر، یہ بھی مثال قرآن میں۔ ابھی آیت پڑھی میں نے۔ فرعون شر پر، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ خیر پر، اور ایسی خیر پر کہ اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کہ ہم نے مومنوں کے لیے، مومن عورتوں نہیں کا خالی، مومن عورتوں مردوں سب کے لیے مثال بنایا حضرت آسیہ کو، جبکہ وہ فرعون کے گھر میں ہے۔ دیکھو توجہ رکھنا، روایت میں ہے کہ حضرت آسیہ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ بننے والی ہے۔ چونکہ دنیا میں فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے صبر کیا تھا تو اللہ قیامت میں مصطفیٰ کی زوجہ بنائے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اشارہ، تو ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نے بھی صبر کیا ہوگا کسی کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو جو ہے اللہ نے قرآن میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے اس ایمانی ذوق کے کیا کہنے ہیں، یہ فرش ادا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ۔ تو دیکھیں میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں، بس جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ سے۔ تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، جبکہ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ فرعون کے محل میں ہے، اس زمانے کا سب سے طاقتور انسان، لیکن وہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے انسپائر نہیں وہاں سے، کہہ رہی پروردگار تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اس کی کرتوتوں سے تو بچا لے۔ فرعون کے ساتھ دل سے راضی نہیں ہے، ونجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے۔ تو حضرت آسیہ ہے مثال مومنوں کے لیے۔ میں نے عرض کیا دونوں شر پر ہیں، ابو لہب اس کی زوجہ، شوہر شر پر زوجہ خیر پر، فرعون حضرت آسیہ، شوہر خیر پر زوجہ شر پر، حضرت نوح ان کی بیوی، حضرت لوط اور ان کی زوجہ، دونوں خیر پر ہوں، شوہر بھی خیر پر، زوجہ بھی خیر پر، بلکہ خیر کی معراج پر۔ اللہ نے قرآن میں کہا مرج البحرین یلتقیان، سورہ رحمان میں، بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے دو بہتے ہوئے سمندروں کو ملا دیا آپس میں۔ قرآن تو اسی طرح سے بات کرتا ہے، اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، حد فاصل، کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ،
ان سمندروں سے ہم نے لولو بھی خارج کیے، مرجان بھی خارج کیے. کبھی یہ آلائے رب قماتوں کا زبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جا کر دیکھیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اپنی کتاب میں، جو عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے لکھا کہ حضور بکر نے فرمایا کہ یہ جو دو سمندر جنہیں اللہ نے ملا دیے، ہما علی و فاطمہ. یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملا دیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. حضور نے کہا انا برزخ ہوں، میں برزخ ہوں. اچھا آپ نے اس فقیر کو میڈیا بھی دیکھا ہوگا مذہب اہل بیت علیہ السلام کا جتنا میرے سے ممکن دفاع کرتے ہوئے. تو وہاں پر میں نے شاید کو پڑھنے کے بعد جب اس حدیث کو پڑھا تو ایک صاحب تشریف فرماتے جنہوں برا لگا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ مرج البحرین سے مطلب یہ ہے اور بینہما برزخ لا یبغیان سے مطلب یہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اپنی مرضی سے میں نے نہیں کہا، میں نے قال رسول اللہ پڑھا اور پھر میں نے حوالہ دے کر حدیث بیان کی. لیکن ایک بات دیکھو ہے، یہ بات تو اصولی طور پر صحیح ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی. جب تک کہ قال رسول اللہ نہ ہو تو تفسیر تو نہیں ہو سکتی نا. تو بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو پورے دین کا. تو مرج البحرین یلتقیان ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا. علی علم اور حکمت کا سمندر، سیدہ طہارت و عصمت کی سمندر. اللہ نے ایسے ملا دیا کہ بینہما برزخ لا یبغیان. حضور نے کہا درمیان میں ہوں جو ان دونوں کو جوڑنے والا ہوں. تب یہی اعلیٰ رب قماتوں کا زبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. کبھی یہی اعلیٰ رب قماتوں کا زبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھو یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کا پورا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا. یہاں پنجتن کا ذکر ہے، ان آیتوں میں پنجتن کا ذکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی. دوسری ایک اور مثال دی وہ مریم ابنت عمران. دوسری مثال مومنوں کے لیے مریم بنت عمران کی، التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. یہاں سورہ ختم ہوتا ہے، سورہ تحریم کہ مریم بنت عمران مومنوں کے لیے مثال ہے جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. کل حضرت عیسیٰ کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ عیسیٰ کے والد کون ہے، تو جو ہے نا مریم بنت عمران مثال ہے مومنوں کے لیے. میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، تمام مسلمانوں کو متفق ہے. حضور نے فرمایا کہ کان مریم سیدۃ النساء فی زمانے. مریم تو فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی وہی فاطمہ، جبکہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. یعنی مومنوں کے لیے جو مثال ہے وہ قرآن میں ہے مریم سلام اللہ، اور جو حجتوں کے لیے مثال ہے اس لیے کہ خود حضرت حجت نے فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، جو خود کائنات میں اس مقام پر ہے کہ جو اپنے زمانے کا محمد، اپنے زمانے کا علی. حضرت حجت وہ یہ کہیں کہ میرے لیے سبحان اللہ رسول کی بیٹی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اور مولا 11ویں امام یہ فرمائے کہ ہم نحن حجت اللہ علی خلق، ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ. اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہے. یہاں پر کوئی تکلفات نہیں ہو رہے، جو حقیقت ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. زبان وما ینطق عن الہویٰ سے کہ یہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ اس نے پروردگار بنا دیا. کہہ رہے ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کل کہہ رہا تھا کہ جب حضور مکرم احترام میں کھڑے ہوں تو خالی باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. یہ رسالت ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. اس فقیر نے 4 مصرے کہے تھے. میں کبھی جب خود سے کہتا ہوں تو میں کچھ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی حدیث پر کہوں مولا کی، خود کا تخیل نہ ہو، مولا کا فرمان ہو.
تو مولانا نے کہا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. اس لیے کہ جب حضرت حجت آئیں گے تو نماز کون پڑھیں گے ان کے پیچھے؟ دیکھو یہ تو اس کا اشارہ کتاب البخاری میں بھی ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے کر لیا. حدیث نمبر 3193 جا کر دیکھنا بخاری میں. حضور نے فرمایا کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ جب آسمان سے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, وہ امامکم منکم, اور امامت وہ نہیں کروائیں گے, امام تم میں سے ہوں گے. سنا آپ نے؟ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو امامت وہ نہیں کروائیں گے, امام تم میں سے ہوں گے. حضور نے تو حدیث میں نام بھی لیا تھا, امام بخاری نے اتنا ہی لکھا یہاں پر, امام مہدی کا نام نہیں لکھا انہوں نے, کیونکہ وہ ہمارے برادر نے سنت میں امام بخاری کہتے, لہذا میں نے احترام علی نام اس طرح سے لے لیا. تو کتاب البخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. اب میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں, چلیں اسی حدیث کو لے لیں. شرح صحیح بخاری میں تو نام بھی موجود ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے. میں تو خالی کتاب البخاری کی اس حدیث پہ بات کر رہا ہوں. مجھے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں, ہمارے بریلوی بھائیوں, دیوبندی بھائیوں, اہل حدیث بھائیوں, کوئی بھی ہو, شیعہ سنی سب میں, کوئی ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں؟ جب عیسیٰ آئیں گے نا تو چونکہ امام ہماری امت میں سے ہوں گے تو میں بنوں گا عیسیٰ کا امام. نہیں کہہ سکتا کوئی. ایک جملہ کافی ہے, اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. کتنی میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مردے کو زندہ کر دے وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اور جو زندے کو بھی دیکھ کر میدان جنگ میں بھاگ جائے وہ آگے پڑھ رہا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی خاندان ہے تاریخ کہ اس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ, وہ جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے, اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. دل بولا علی مولا, علی مولا. میری آواز سے آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. ہر ایک میزان پر تولا علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری. تو جو رکھنا میں ایک منظر پر جائے. ماشاءاللہ. تو ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیں جب امام جماعت آگے نماز پڑھا رہے ہیں, یہ تاریخ میں اس طرح سے ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے نا, یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے, جب وہاں نماز پڑھائیں گے نا تو عیسیٰ نازل ہوں گے. جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو حضرت حجت کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی تکلفات میں آگے بڑھ گیا. دین کے معاملے میں تکلف نہیں ہے. مطلب آپ پڑھے لکھے مومنین ہیں تو میں مثال دوں, مثلا دین کے معاملے میں ایسا تکلف نہیں ہے کوئی کہ کوئی مولا علی علیہ السلام سے کہے کہ مولا میں تو آپ کو امام مانتا ہوں, آپ حجت خدا لسان اللہ ناطق ہیں, اور مولا سامنے سے پلٹ کر یہ کہیں کہ نہیں آپ نے کیسی بات فرما دی, یہ تو آپ کا حسن جن ہے, آپ کا بڑا پن ہوگا. جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا, اگر ایسے ہوگا تو پھر ہدایت کیسے پہنچے گی؟ وہاں حضرت حجت حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ جائیے نماز پڑھائیے, وہ کہیں گے نہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ کوئی اتفاقاً آگے نہیں بڑھا ہوا, اللہ کے حکم سے. جہاں امام جماعت آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا ہو, تو جہاں امام کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے. جہاں حضرت مہدی کے قدم ہوں گے وہاں حضرت عیسیٰ کا سر ہوگا. توجہ ہے. اور جب تک حضرت مہدی علیہ السلام رکوع میں نہ چلے جائیں تو عیسیٰ اس وقت رکوع میں نہیں جا سکتے, کیونکہ امام جماعت پہلے جائے. تو اب وہ جو مصرع میں نے کہا سمجھ میں آ گیا, جب تک حضرت مہدی سجدے میں نہ جائے تو حضرت عیسیٰ سجدے میں نہیں جا سکتے. تو ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. اگلا مصرع اگر میں پہنچا سکا تو پھر یہ 3 دن کی محنت جو صورت ہو جائے گی کہ ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے, اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے.
ایک منزل اور چلیں گے، 2 منزل اور پڑھوں ساتھ میں ہے جب عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے، اس کا تعلق ہے ایام فاطمیہ سے، اب جو کہنے لگا ہوں، ہے جب عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود، سرکار حجت کے لیے، اور بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. بزم ختمی مرتبت میں ایام فاطمیہ ذہن میں رکھنا، بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، تو کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. تو ہمارے یہاں جو معیار ہے نا، وہ معیار یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی خانوادی سے کون وفادار رہا، یہی ولایت اور برات کا معیار ہے. یہی معیار جی، اور اللہ نے بڑا سامنے اور سادہ معیار دیا، جس کے دل میں یہ معیار آ جائے یقین فرماؤ وہ صراط مستقیم پر اس طرح سے رہے گا کہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، جب حضرت حجت کے لیے بھی حجت ہے، سیدہ کون، تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حجتوں نے توسل اختیار کیا حضرت زہرا سے. حجتوں کا توسل، حضرت ابو طالب کا توسل میں نے تاریخ میں دیکھا ہے. ابھی بی بی دنیا میں تشریف نہیں لائی، عالم انوار میں، اس وقت حضرت ابو طالب نے توسل کیا بی بی فاطمہ زہرا سے. ابو طالب کی بہو ہے، اور جو ہے ابو طالب کی دن کے لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. دن کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑا نہ کبھی تنہا چھوڑے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تو آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا عبادت کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہہ رہے ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جی قرآن کی حقیقتیں سامنے آ جائیں. پھر کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، جب آپ یتیم تھے تو کیا میں نے نہیں پالا؟ پالا تو ابو طالب علیہ السلام. اللہ کہتا ہے میں نے پالا. ارے مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. اللہ نے کہتے ہیں بھائی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. تم نے پتہ نہیں کتنا پہنچا. کلمہ پڑھنا مشکل ہے، نکاح پڑھنا مشکل ہے. کلمہ تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، نکاح تو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. محمد کا نکاح جس نے پڑھا تھا. علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا. اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا. دیکھو ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، وہ فضیلت اور حسد کی دشمنی ہے. میں کہہ رہا ہوں ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، وہ خالی حسد کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. یہ جملہ پہنچ گیا میں نے کیا کہا؟ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. ارے عمران کو کافر تو کہا، یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے راستہ جو دیا کافر کے حرم کو. ابو طالب تو 12 حجتوں کا باپ ہے. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، کہ باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، کہ جواد تقی ہو یا نقی مسجد دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ان ابو طالب علیہ السلام کا توسل ہے کہ جب مکہ میں زلزلہ آ رہا تھا تو وہ ابو قبیس کی پہاڑیوں میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ الہی بحق محمودۃ المحمدیہ،
تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ وبحق علویت العلیہ، اور تجھے علی کی الوہیت کا واسطہ وبحق الفاطمہ البیضاء، اور تجھے فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ الا تفضلت علی اہل التہامۃ بالرحمۃ والکرم، کہ پروردگار تو ان مکے والوں پر اپنا کرم نازل فرما۔ اور جہاں ابو طالب علیہ السلام نے ان تین ہستیوں کا وسیلہ لے کر، مصطفیٰ کا وسیلہ، مرتضیٰ کا وسیلہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وسیلہ، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کیا بی بی فاطمہ۔ بے شک لا رہا ہے، سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ دیکھو یہی تو وہ پھر تسلسل ہے۔ مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے کوئی بات کہہ دوں، اور یہ میں اپنے آپ کے لیے اور آپ سب کی خدمت میں، کہ میرے والد محترم وہ عالم دین، اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ ان سے سیکھا، تو وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ تربیت اولاد نہیں، تربیت والدین پہ بات ہونی چاہیے، چونکہ والدین اگر ٹھیک ہو جائیں، باقی تو یہ کہ پھر اللہ نے ہر ایک کے لیے اپنی مرضی اس کی رکھی ہے کہ بچے کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے بعد میں، لیکن پہلے جو ذمہ داری نا وہ والدین کی۔ دیکھو بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ بے شک جو کرتے ہیں جی کیا کہنا، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں، بچے وہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں، اور خود آپ کی اپنی اخلاقی حیثیت اسی وقت رہتی ہے کہ جب آپ وہ کہہ رہے ہو جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ موبائل یوز نہ کرے، اور باپ خود 1 گھنٹے تک موبائل لے کر باتھ روم میں بیٹھا ہوا، نعرہ تو آپ جتنا بھی کہہ دیجیے وہ بچے پر اثر نہیں ہونے والا، اس لیے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے، لیکن جب تک خود اول وقت پہ نہ کریں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک خود نہ سدھار لیں انسان اپنے آپ کو، اس وقت تک وہ کیا آگے تربیت کر سکے۔ دوسرا یہ کہ مولانا نے فرمایا، ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں، لیکن جب بچوں کے ساتھ بات کرو خاص طور پر تو ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو کبھی۔ اور مولانا نے عجب جملہ کہا کہ اس لیے کہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، اگر تم ان سے جھوٹ بولو گے تو وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا دیکھیں آخری دن ہے، پھر میں نے پتہ نہیں کب آنا ہے آپ کی خدمت میں، لیکن یہ کہ جو سلطہ ماما ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی سی بتا دوں۔ مولانا نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو۔ اب مولانا ہم تو اپنے بچے کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نہیں، آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، بچہ لپٹ گیا، مجھے بھی لے کے جائیں، مجھے بھی لے کے جائیں، آپ نے کہا بیٹا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آنے والے 2 گھنٹے بعد، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ ہر سچ اس کے سامنے بولیں گے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ نہ بول سکیں، لیکن جھوٹ نہ بولیں کم سے کم۔ اگر سچ نہیں بول سکتے تو خاموش رہیں۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا بیٹا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آپ 3 گھنٹے بعد آئے، بیٹا کل لے کر جاؤں گا، پھر نہیں لے کر گئے، یہ دلا دوں گا لیکن پھر نہیں دلایا، نہیں دلا سکتے نہ کہیں وعدہ۔ جب آپ نے بار بار اس سے ایک وعدہ کیا، بار بار اس سے کیا اور نہیں پورا کیا، پھر آپ نے اس سے کہا بیٹا نماز پڑھو تو ثواب بہت ملے گا، تو یقین کرے گا آپ کیا؟ کیا کہنا ہے، یہ مولانا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ بولو گے نا تو اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں جو ہمارا باپ دین کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں۔ تو جو ہے تو ایک تو یہ کہ سچ بولیں، اور سچ بولنے میں خود ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بچہ فوراً آپ کے پاس آ گیا کہ بابا آپ کیا دیکھ رہے تھے، اگر آپ کو غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ سچ بولیں گے تو پھر بول نہیں سکتے وہاں پر، اور جھوٹ بولیں گے تو پھر اس کا الگ نقصان ہے۔ تو جتنا خود اپنے آپ کو جو بہتر بنا لے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے آپ کا اخلاق ٹھیک ہو، آپ کی زبان سچی ہو، انشاءاللہ آپ کی نگاہ پاکیزہ ہو جی۔ اس کے بعد جوان یہ پوچھتے ہیں، آج کل چونکہ بہت زیادہ فیلڈز بھی اوپن ہے اور گلوبل ویلیج ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہ جب جوان اب آگے بڑھ رہے ہیں تو مولوی صاحب کون سی فیلڈ بجائیں، پڑھائی کی جو اہمیت ہے وہ بھی اپنے مقام پر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن کی جو پہلی آیت اس میں جو پہلا لفظ نازل ہوا ہے اقرا، پڑھو۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں، جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس وقت کیا پڑھیں، آئی ٹی پڑھیں، سائنس پڑھیں، کامرس پڑھیں، اے آئی اے اس وقت ہے، کیا پڑھیں؟ اس کا جواب جو ہے نا بڑا لطیف ہے۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھو،
جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. اقرا بسم ربک, پڑھو رب کے نام سے. کیا کہنا, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو رب کے نام سے بنو. ماشاء اللہ. پڑھ لکھنے کے بعد غرور نہ آنے پائے. بعض لوگ تو اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں, ایسا خناس دماغ میں بھر جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے غرور کرنے لگتے ہیں, اپنے باپ ہی کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا. یہ نہ کہو, اس لیے کہ وہ باپ اگر نہ ہوتا نا اپنی محنتیں اور زحمتیں اٹھاتے ہوئے, تو تم آج اس مقام پہ نہ پہنچے ہوئے ہوتے. بدترین اولاد وہ ہے کہ جو پلٹ کے ماں باپ کو جواب دیتے. جی, تو آپ اگر پڑھ لکھ گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے ایسے والدین عطا کیے. تو اقرا پڑھو, پڑھو. جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں, جتنے یہاں پر موجود ہیں داہنے بانے, آپ پڑھیں لیکن رب کے نام سے پڑھیں. آپ ڈاکٹر بن جائیں نا, رب کے نام سے آپ نے پڑھا تو پھر انسانیت کا درد ہوگا دل میں. بے شک. آپ لائر بنے, آپ بزنس کریں, آپ جاب کریں, جو کریں رب کے نام سے کریں. سورہ اقرا شروع ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کی جو آخری آیت ہے, وہ آخری آیت پڑھوں گا نہیں عربی, ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا, تو خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سجدہ یہ ہے کہ سجدہ کرو, آخری آیت یہ ہے کہ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. ترجمہ یہ ہے, یعنی پڑھائی وہ کرو کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہو, جس کا اختتام سجدے پر ہو اللہ کی بارگاہ میں. جو پڑھنا ہے پڑھو. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پریشان تو نہیں ہو رہے زیادہ, میں تھوڑا سنگیت بات کر رہا ہوں, باتیں ذہن میں رہ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سب سے پہلے ہیرا کے مقام پر. سبحان اللہ. اب آپ کے مزاج کے ٹولہ کہنے لگا ہوں, لیکن تھوڑا سا تیمومی سے بات بلند کرتے ہیں. ان 5 آیتوں میں 5 الفاظ ایسے ہیں جو 2 مرتبہ دہرائے گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. اقرا 2 مرتبہ آ گیا. پھر سے سنیے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ رب آیا لفظ. پھر سے سنیے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. 2 مرتبہ خلق آ گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان. 2 مرتبہ انسان آ گیا. پھر سے سنیے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. 2 مرتبہ علم آ گیا. 2 مرتبہ اقرا, 2 مرتبہ رب, 2 مرتبہ خلق, 2 مرتبہ انسان, 2 مرتبہ علم. سادہ کر دوں بچوں کے لیے, یعنی 2 قرأتیں, 2 تربیتیں, 2 خلقتیں, 2 تعلیمیں, 2 انسان. یہ ہیرا میں مصطفیٰ کے ساتھ دوسرا تھا کون؟ کیا بات ہے. حق یہ بنتا ہے آپ بلند تر نعرہ حیدری کہتے ہیں نا, یہاں سے آپ کی آواز شاید نجف تک پہنچے. یہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کرنا کہ میں کنت فی حرا, غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا تھا. اور حضور نے مجھ سے یہ کہا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع, تم وہی سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں, وترى ما ارى, تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, الا انک لست بنبی, بس تم نبی نہیں ہو, بل انت وزیر, تم وزیر. اور میں کنت اتبع اتباع الفصیل اثر میں, اور میں نبی کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا. ایسا ہو تو مصطفیٰ کا وسیع ہو, ایسا ہو تو محمد جیسا ہو. من کنت مولا فہذا علی المولا کا مطلب یہی ہے. جی, تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, بس ایک منزل تک لے جا رہا ہوں. تو تربیت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا, ہمارا, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہماری اپنی زبان صاف ہے, ہماری اپنی نگاہیں صاف ہے. دوسری بات ایک اور بھی بڑی اہم ہے قرآن کی نگاہ سے. یہ سیمینار کا موضوع, لیکن میں چاہ رہا ہوں مجلس میں کسی حد تک آ جائے. بچے کے سامنے جو ہے نا, آپ کبھی بھی منفی انداز سے بات کر کے اسے بات نہ سمجھائیں.
منفی لفظ جس حد تک ممکن ہو نہ کہیں بچے کے سامنے. مثال یہ نہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولو بلکہ یہ کہیں کہ سچ بولو. یہ میں نے کیا لفظ کہا؟ منفی لفظ نہ کہیں بچے کے سامنے جس حد تک ممکن ہو. کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کسی اور کے سامنے کہتے ہیں. نہ کہیں بچے کی اپنی عزت ہے, سینٹیٹی ہے کہ ہمارا بچہ تو جو ہے نا وہ پڑا رہتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے, وہ کہتا نہیں ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, یہ بڑا شرارتی, یہ بڑا بدتر. کسی اور کے سامنے بچے کے لیے ایسا نہ کہیں. آپ الگ سے سمجھائیں بچے, اس کی شخصیت پہ برا اثر ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, نبی تو معصوم ہوتا ہے, یہ کوئی غلط کوئی حرام نہیں ہوا, لیکن ایک بات قرآن میں آئی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد تھا, انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ خیال ان کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہہ دیا یہ تو خیال آ گیا, اچھا یہ کر سکتے ہیں. یہ کہیں نہ, کوئی منفی بات نہ کہیں سامنے. اس کا ذہن جتنا ہو سکتا ہے مثبت رکھے. تو جو ہے آپ کیا جی سبحان اللہ. یہاں تو عصمت کا معیار وہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی آئے تو بی بی سوال کرے کہ میرے بابا نے کیا بتلایا تھا, جبکہ حسن مجتبی بھی معصوم, مطلق معصوم, پوچھیں کہ میرے بابا نے کیا بتلایا تھا. بی بی پوچھیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب مجلس میں بچے ہوں اور آپ گھر واپس جائیں تو پوچھیں کہ آج کیا بتلایا گیا تھا, تاکہ آپ بھی غور سے سنیں, بچہ بھی غور سے سنیں. بچہ جب قاری صاحب کے پاس سے واپس آئے, ساری ذمہ داری ان کی نہیں کہ پورا دن وہ سمجھائے, آپ کو بھی سمجھائے. تو آپ پوچھیں کہ بیٹا آج کیا سمجھایا تھا, آج کیا بتایا تھا. یہ سنت سیدہ ہے کہ وہ مولا حسن سے پوچھیں کہ آج میرے بابا نے کیا بتلایا تھا. اور مولا حسن علیہ السلام جب بتلانے لگے ایک موقع پر زبان پر لکنت ہو, اور پھر فوراً یہ کہیں کہ آج مجھ سے بھی زیادہ کوئی افضل مجھے سن رہا ہے, اور پردے کے پیچھے علی کے نبی طالب موجود. تو یہ سب اس تربیت کا حصہ ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کا تعلق, اس میں آپ نے وقت دینا ہے. اس کو زمانے کے حوالے نہ کرتے ہیں. مائیں بہنوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں, آج کل بڑا آسان کام ہے, بچے کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا, وہ 2 گھنٹے تک بیٹھا رہے گا. آپ کی چھٹی ہو گئی, آپ نے آرام سے 2 گھنٹے سکون سے گزار لیا. نہیں, اس طرح سے نہ کریں, اس لیے کہ جتنا آپ نے اس کا عادی بنا دیا, پھر آپ اسے کہیں یہ نہ کرو, آپ نے تو خود عادی بنایا تھا. جی اس لیے اس بات میں احتیاط کریں جس حد تک ممکن ہو سکے. یہ کچھ باتیں تھیں جو عرض ہو گئی, بات کو میں ایک مقام پر آ کے سمیٹ رہا ہوں. تو عزیزوں, یہ وہ خانوادہ ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اب مرکز ہدایت وہ ایک بیوی ہے کہ جن سے ساری ہدایتیں نکلتی ہیں. یہ فاطمہ ہے, اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. پورے خانوادے کا تعارف یہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اختتام پر آ گیا. اس لیے عرض کیا کہ مریم سلام اللہ علیہ قرآن میں مثال مومنوں کے لیے اور سیدہ مثال حجتوں کے لیے. تو انیس نے جملہ کہا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو, تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو. کیا کہنا, یہ ایک مقام پر یوں کہا کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر, زوجہ کیوں نہیں ہے, زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. کون ہے ایسی مثال؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر کہ حوا کا شرف, نور خدا, عرش کا زیور. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر, انا اعطیناک الکوثر. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. پھر بیت کہتے ہیں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. کیا عجب مصرع کا ہے, ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو وجہ ہے. اب آپ کے لیے بھی تھوڑا سا ہدیہ دے رہا ہوں. ہدیہ بہت بڑا ہے, میں اس کے مقابلے میں بہت اپنے آپ کو کم تحقیر سمجھتا ہوں. ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ کی تمام حاجتوں کی برابری کے لیے. مجھ سے 2 دن میں کتنے ہی مومنین نے پوچھا مولانا صاحب رزق کی وسعت کے لیے, مریضوں کی شفا یابی کے لیے. تو میں ایسا آپ کو مختصر سا نسخہ لیکن بہت زیادہ عمیق اور گہرا. بعض لوگ اس وہم و گمان میں ہوتے ہیں کہ مولانا سے کوئی بات پوچھیں
تو اگر انہوں نے کہا کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں نماز کے بعد، تو آپ کے دل میں اتنا جو ہے نا، ارے اتنا سا ایسا وظیفہ بتا دیا بس. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کالی مرغی کو لے کر اس کو ذبح کریں اور کلیجی کو لے کر قبرستان میں یوں چھوڑیں اور وہاں پر، تو ان کو یقین آئے گا کہ مولانا نے کوئی بڑا خاص نسخہ بتایا. مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ جو کہتے ہیں سورہ قل یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، کچھ اور بتائیں. نہیں میں آپ کا ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں، ظاہر ہو سکتا ہے مختصر ہے لیکن اس میں پورا دین بھی ہے یقین کا. بے شک اور وہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ پر ایک خاص انداز سے درود. آپ اس وظیفے کو اس طرح سے کریں، 100 مرتبہ ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، بعد میں جا کے دیکھ لیجیے گا. 100 مرتبہ کسی بھی پریشانی کے لیے، اور اگر کہیں زندگی اور موت کا اتنا بڑا مسئلہ بن جائے کہ جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہو، تو 520 مرتبہ. اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا. وہاں پر و بعدہا و بنوہا، یہاں پر چونکہ کسرہ ہے، زیر ہے، لہذا ترجمہ وہی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. ایک لفظ یہاں پر اضافہ ہے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. اے اللہ تو درود و سلام بھیج بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، والسر المستودع فیہا، اور اس راز پر جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا، یعنی مولا امام زمانہ علیہ السلام. اب پورا وظیفہ سن لیجیے گا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اتنی مرتبہ درود و سلام بھیج کر جس کا احاطہ سوائے تیری ذات کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. جی یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. ایک تسبیح نکال دیں اس کی. ویسے تو خود یا زہرا یہ نام اہل بیت کے ناموں کی جو تاثیر ہے نا، کل سنا چکا ہوں تھوڑی. جی خالی نام 110 مرتبہ. آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مشکل میں سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ تسبیح نکالنے کا بھی آپ کے پاس موقع نہیں. کسی ایسے اہم کام میں، انٹرویو میں ہے، کہیں اور جگہ پر ہے، آپ کسی سخت مشکل میں اس وقت، یا کسی سخت حاجت کے وقت آپ کے پاس اس وقت یہ موقع نہیں کہ آپ مصلی بچا کر تسبیح نکالیں. آپ یقین فرمائیے گا کہ یا فاطمہ یہ نام ہو بی بی کا، عدد ہو مولا علی کا 110 مرتبہ. یہ ہے مرج البحرین یلتقیان. یا فاطمہ کا 110 مرتبہ، اور پھر خدا سے حاجت طلب کریں. امکان ہی کیا کہ وہ حاجت پوری نہ ہو. اس لیے اور بی بی کے نام میں وہ تاثیر ہے. جب بھی اہل بیت کے ناموں پر آپ بات کریں نا تو 3 طرح کی لغتیں چیک کریں. ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنوں کی لغت، ایک معصوموں کی لغت. جو مسلمانوں کی لغت میں فاطمہ یعنی کسی شے کو کسی سے دور رکھا گیا. مومنوں کی لغت میں یعنی جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والے. اور معصوموں کی لغت میں یعنی سمجھ میں نہ آنے والے. لأن الناس فطیمون معرفتہ، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ان کی معرفت سے، ذہن پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں پر. یہ یا فاطمہ یہ ورد کرے 110 مرتبہ. یہ مختصر وظیفہ بتا دیا. تھوڑا سا طولانی وظیفہ یہ کہ جو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی ہے، وسعت رزق کے لیے بھی ہے. اس میں ایک میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کی ضرور پابندی رکھیں. انہوں نے یہ کیا کہہ دیا اپنے اپنی مشکلوں کے بعد. جی بات تو یہی ہے، فجر کی نماز کی پابندی رکھا کریں. بلکہ فجر کی نماز کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی کہا کہ آپ 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے. فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھ کر ہدیہ کریں مولا امام زمانہ کو. وہاں سے وہ حکمت بھی عطا فرمائیں گے اور رزق میں وسعت بھی عطا فرمائیں گے. فجر کی نماز جو ہے نا وہ بڑی، دیکھو 3 مرتبہ کوئی بھی عمل ایک ساتھ کیا جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 3 مرتبہ ایک ساتھ درود بھیجنا، 3 مرتبہ مثلا ایک ساتھ قل هو اللہ احد کو پڑھنا. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اچھا کوئی ایک نعرہ حیدری لگائے بھائی. ایک مرتبہ ہو گیا، آپ دوسری مرتبہ کوئی لگاتے ہیں.
مرتبہ ہو گیا. اب جو تیسری مرتبہ لگانا ہے نا آپ نے, وہ فجر پہ اٹھ کے لگانا ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن فجر والا الگ ہے. اب یہ میں نے کیا کر دیا, آپ کو مجبور کر دیا پابند کہ آپ نے نعرہ حیدری لگانے کی خاطر فجر پہ اٹھنا ہے, وہ تیسری مرتبہ نعرہ حیدری پورا کرنے کے. جی اس لیے وہاں فجر پہ اٹھے, اور پھر فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کو پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مثلوں کا فی الناس کمثل سورۃ توحید فی القرآن. علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے قل واللہ احد کی مثال قرآن میں. بے شک قل واللہ احد, سبحان اللہ, قل واللہ احد 1/3 قرآن ہے. اس لیے مرحومین کے اصالِ ثواب پر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ پورے قرآن کا ثواب عطیہ ہو جائے. کہ یا علی آپ کی محبت بھی اسی طرح سے ہے, دل میں محبت رکھو تو 1/3 ایمان ہے. حضور نے فرمایا اگر عمل سے اظہار کرو تو 2/3 ایمان ہے, اور زبان سے بھی یا علی کہہ دو تو پورا ایمان ہوا. تو اس لیے سورہ قل واللہ احد کو فجر کے بعد. یہ تو میں نے چند وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو بھی پورا فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکل بہرحال باقی ہے تو اسے نہ گھبرائیں, اس لیے کہ بہرحال مومن کی زندگی میں آنی ہے مشکلات. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مومن کی زندگی میں کوئی مشکل کبھی نہ آئے. ایک شخص تھا جو مولا علی کے سامنے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل امتحان نہ آئے. مولا نے کہا تم وہ دعا مانگ رہا ہے جو کبھی پوری نہیں ہونے والی. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ نے کہا یقیناً تمہارا امتحان نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا امتحان نہ ہوگا. عجب جملہ مولا نے کہا تو یہ دعا نہ مانگ کے میرا کبھی امتحان نہ ہو, بلکہ یہ دعا مانگ کے پروردگار تو میرا ایسا امتحان نہ لے کہ تو مجھے کبھی کسی پست انسان کا محتاج نہ بنا. جی امتحان تو آئے گا, لیکن امتحان میں جی یہ دعا مانگے کہ میں کسی پست انسان کا محتاج نہ بنا. جی تو امتحان ہے زندگی, یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں. جی یہ علی کہنے سے کوئی امتحان تو آتا ہی ہے. جب کسی نے مولا کے سامنے بھی ان کا ذکر کیا, فضائل پڑھے, مولا نے کہا کل سے امتحان کے لیے تیار ہو جائے. جی تو آپ کوشش پوری کریں, جدوجہد پوری کریں, پھر اللہ پہ توکل رکھیں. اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. یہ بھی جوانوں کے آخری پیغام میں فضائل کا نقطہ کہہ کے جا رہا ہوں مسائل پر. اللہ نے کہا جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ, روزگار کماؤ, محنت کرو. سست جوان اللہ کو پسند نہیں, جو کوئی کام نہ کرنے والا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر 10 گھنٹے جو ہے انسٹاگرام کی ریل خالی دیکھنے والا, اس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. جی تو اپنا وقت یوں برباد نہ کریں سوشل میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے, ایک حد میں رکھیں اسے. اور اللہ نے کہا جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل کے محنت کرو, کام کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, لیکن یاد رکھو اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. مل کے صلوات میں جو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر محمد. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ محنت اپنی پوری کریں. پھر توکل اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا. جب روایت ذہن میں آ گئی, مولا نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو روزانہ ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں, صبح دوپہر شام رات. جی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسپائر ہو جاتے ہیں دیکھ کر, ارے یہ تو اتنی عبادت گزار ہے, ہر وقت عبادت, ہر وقت. تو 3-4 دن جب گزرے تو لوگوں نے مولا سے کہا کہ مولا ان سے ملیے گا تو صحیح. آپ نے دیکھا مسجد کوفہ بہت بڑی ہے, تو ایک کونے میں ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے. تو کہا مولا ان سے ملیے گا تو صحیح, بہت عبادت گزار. مولا ان کے پاس پہنچے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. جی تو مولا نے کہا کہ تم ہر وقت یہی ہوتے ہو تو پھر تمہارے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہیں آج کوئی آ کے باہر سے دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں, ورنہ جو ہے وہ نہیں کھاتے. مولا نے کہا وہ تو کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. کیا
انہیں کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے, نہیں دیتا تو نہیں دیتا. تم کیا ہو؟ مولانا نے کہا یہ ہر وقت جو ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے. نماز اپنے مقام پر ہے, مجلس اپنے مقام پر ہے, عزاداری اپنے مقام پر ہے, رزق حلال کی کوشش اپنے مقام پر ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. جی تو یہاں ہمارے پاس دین کا جو تصور ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. جب آپ گھر سے رزق حلال کے لیے نکل رہے ہیں وہ بھی عبادت کے لیے نکل رہے ہیں. جی بلکہ مولا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کمائے کو مرد اور اس کے دل میں نیت یہ ہو کہ میں جب رزق حلال کماؤں گا تو اپنے اہل و عیال کے لیے میں اچھے کھانے غذا کا اہتمام کر سکوں تاکہ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر حلال رزق کھا سکے, تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی بات ہے. تو آپ کوشش پوری کریں, اس کے بعد پھر نتیجے کو اللہ پہ چھوڑیں. پھر اگر کوئی مشکل ہے حاجت کے لیے یہ وظیفے پڑھیں, دعا کریں, پھر اللہ کی رضا پر راضی ملے. بات تمام ہو گئی. جی عزیزوں, جیسا رہبر اور جیسا رہنما ہمیں ملا ویسا کائنات میں کسی کو نہیں ملا جو پورے دین کو سمجھا سکے. سبحان اللہ. اب وہ علی کہ جو رزق حلال کے لیے امام وقت کل کائنات کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ایسی زحمت بھی اٹھائے, محنت بھی کرے, جو عبادت میں بھی اس منزل پر کہ ایک انگشتری دے تو آیت نازل ہو جائے, 3 روٹیاں دے تو 18 آیتیں نازل ہو جائے. اہل بیت نے 5 افراد نے روٹیاں دی ہیں, 3 روٹیاں, اور آیت نازل ہوئی 18 آیتیں, یعنی ایک وقت میں 5 روٹیاں 18 آیتیں. کیا کہنا اللہ تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سورہ پورا. اور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یہ وہ ہے کہ جو مسکین اور یتیم اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری نے لکھا, ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے شاعر, ان کا بڑا زیادہ احترام ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ عظیم جہان وصف سنانش, ایک فارسی میں لفظ سنان تلوار, اور ایک لفظ سہنان, سنان اور سہنان. سہنان یعنی 3 روٹیاں, سنان یعنی تلوار. کہتے ہیں گزشتہ عظیم جہان وصف سنانش, علی کی تلوار کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے باہر ہے. واہ واہ واہ. اور علی کی 3 روٹیوں کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. کیا مثال لکھا ہے خدا کی قسم قربان والا. گزشتہ عظیم جان وصف سنانش, سنان کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے باہر. گزشتہ از آن جان وصف سہنانش, اور علی کی 3 روٹیوں کی مدح کرنا وہ اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. جی 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 جی. تو ہمیشہ کوشش کریں اس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عطا کرے کہ آپ دینے والے بنے انشاءاللہ. آگے جو آپ کو اللہ عطا کرے آگے پہنچانے والے بنے, اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے والے بندے. میں نے زحمت دی اور میں چاہتا تھا, لیکن آج یہ کچھ پیغامات تھے کہ جو آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. بولو گے میرے ساتھ تو میں اختتام پر آ گیا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, اور دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. اب کون کہاں چھپ کر رو رہا تھا وہ تو میں تفصیل سے سنا نہیں سکتا, بس جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. سونے کو مگر آخری مصرع آ گیا, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا, اور دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی, مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. مل کے سلوات کیا کہنا. یو علی ایک تاریخی نعرہ لگا دو نجف اشرف تک انشاءاللہ آپ کی آواز ہے. کوئی بھی کھڑے ہو مل کے. آپ کے کیا ہے جی. بات تمام ہو گئی, مجھے تقریباً 1 گھنٹہ بھی ہو گیا بات کرتے کرتے, کہ
جی دیکھو یا علی جو ہے نا وہ خالی گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، تو یا علی کہنا گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا۔ یبدل اللہ سیئات الحسنات، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کچھ لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، کچھ کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جی اور نجف اشرفی کا واقعہ نا کہ نادر شاہ وہاں سے گزر رہا تو اس نے شراب پینے کی کوشش کی، اب اسے تو نہیں پتا تھا یہاں کون سی قبر ہے، تو اس نے دیکھا شراب نہیں سرکہ ہے، تو اس نے کہا میں نے تو شراب کہتے ہیں، سرکہ کس نے دیا مجھے؟ کہا نہیں یہ تو شراب آپ کو دی تھی لیکن یہاں سرکہ بن رہی ہے۔ دوسری مرتبہ کوشش کی پھر سرکہ، تو اس کا ایک وزیر آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ یہاں پر جس سرزمین پر ہے نا، یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین، اس قبر مطہر کے ساتھ بیٹھ کر قریب میں آپ یہاں پر نجس مشروب نہیں پی سکتے۔ اس نے کہا اچھا یہاں پر کون دفن ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب رسول کے وصی۔ کہا اچھا میں آگے جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے، اگر مجھے فتح ہو گئی نا تو میں واپس آؤں گا اور علی کا حرم تعمیر کرواؤں گا۔ اپنے حساب سے جتنا اس سے ممکن ہو سکتا تھا اس نے ایک حصہ تعمیر کروایا۔ جب واپس آیا نا فتح ہوئی تھی اسے، اس نے کہا بناؤ۔ جب اس نے حرم کا ایک احاطہ بنا لیا تو ایک صدر دروازہ بنا اس کا۔ اب جب دروازہ بنا نا تو معمولاً لوگ بہت سے لوگ خالی نام کے لیے کرتے ہیں کام، تو وہ وزیر نے کہا کہ حضرت آپ کا کیا نام لکھوائے اوپر کہ آپ نے بنوایا ہے؟ اور جیسے ہارون رشید نے مسجد بنوائی، افتتاح ہونے والا تھا کہ بہلول پہلے پہنچ گئے اور اپنا نام لکھ دیا وہاں۔ اس نے غصے میں آ کے جو ہے نا وہ محنت کریے، کہا کہ یہ کس کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ بہلول نے کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی، نام کے لیے بنوائی تھی یہاں پر۔ جی تو کبھی کسی کا نام آنا اس لیے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ اچھی بات ہے، اس میں غلط بات نہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ نام ہی کی خاطر ہو، یہ غلط ہے۔ تو اس سے پوچھا نادر شاہ سے کہ آپ نے بنوایا ہے کہ تو یہ کیا نام لکھے آپ کا؟ اللہ جانے پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں خلوص تھا اس وقت۔ اس نے کہا یار نام کیا لکھو گے میرا؟ ایسا کرو لکھ دو یہاں پر کہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کی آیت لکھ دو کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پہ بلند ہے، اور ید اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے میں آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ آپ جائیے کربلا، مشہد، سامرہ، نجف اشرف، آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی گنبد پر پنجہ بنا ہوا نہیں ملے گا سوائے نجف اشرف کے، کہ وہاں پر وہ پنجہ گنبد کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اسی واقعے کی یاد میں کہ ید اللہ سارے ہاتھوں میں بلند ہے۔ جب یہ بنا لیا اس نے تو اللہ نے، اب چونکہ اس وزیر نے نادر شاہ کو ہدایت دی تھی نا، لہٰذا اللہ کو اس کا صلہ ایسے عطا کرنا تھا کہ وہیں پر اس کو موت آ گئی اور اسے دفن کیا گیا علی ابن ابی طالب کے جوار میں۔ اور جب وہ دفن ہوا تو اس کی قبر پر یہ 4 مصرے لکھے گا فارسی میں کہ در خاک ندیم آسودے و خواب، اے علی کے چاہنے والے تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا، اندیشے مکن دے پرسش روز حساب، اور اب حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر، اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے بمے ناب، اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شبد مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی کی محبت خالی گناہ معاف نہیں کرواتی، گناہ کو نیکیوں میں بدلوا دیتی۔ حور علیہ السلام سے بڑھ کے کیا مثال ہوگی؟ اللہ نے خالی معاف نہیں کیا، اب عبداللہ حسین نے خالی معاف نہیں کیا، نیکیوں میں بدل دیا۔ کل تک جو ان جملوں میں ہو سکتا تھا، حور کو بھی معافی ملی ہے نام سیدہ سے، بس یہیں سے مسائل شروع ہونے لگے۔ اب احترام حضرت سیدہ حور کو بچا گیا کہ جب امام حسین کا راستہ بھی روکا اور امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اس نے، اور مولانا کا سقلت کا اموں کا یا خور، اے حور تیری ماں تیرے قبر میں بیٹھے، تیری یہ جرات کہ تو حسین کی سواری کو روک لے گا۔ میں ہمیشہ دل میں سوچتا تھا کہ امام حسین رحمت للعالمین کریم ابن کریم ہے، رحمت العالمین کے نواسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کسی کے لیے بددعا تو نہیں دے سکتے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ یہ امام نے کیوں کہا حور کو؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ جب میں سے یہ جملہ کہوں گا نا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئیں گے، اور حور کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام حضرت سیدہ سے۔ تو حور نے سامنے پلٹ کر کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی،
اگر مجھ سے عرب میں کسی نے بھی یہ جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، لہذا میں آپ کو ایسا جواب نہیں دوں گا۔ یہ جو احترام ہے نام حضرت زہرا تھا، یہ حور کو بچا گیا، جو کل تک ان جملوں میں ہو سکتا تھا کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت، حسین نے ایسے معاف کیا کہ اب ان جملوں میں ہے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ اور اتنا جلدی معاف کیا امام حسین نے کہ بس میں فضائل پر سے گزر کے مصائب پر آ چکا ہوں، لیکن بس آپ اسے قبول کر لیجئے گا کہ انیس نے یوں لکھا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، زیادہ دیر کا ایک لمحے کی تو بات ہے، کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، جنت کی ہوا سے ایسے معاف کیا اب عبداللہ حسین نے، سبحان اللہ۔ اور یہاں علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ مجھے یاد آ گئے کہ انہوں نے بھی اس جملے کو اس طرح سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا حر پہنچا ہے معافی مانگتے ہوئے، مولا نے کہا ہے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔ دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی غلطی کرنے کے بعد کسی نے آپ کے ساتھ بڑی کوئی کوتاہی کی ہے، بعد میں آیا معافی مانگنے کے لیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے معاف کیا، اس لیے کہ ہماری یہ پوزیشن ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ فقط امام حسین کا در تھا کہ حسین نے کہا میں نے معاف کیا، باب اللہ ہے اب عبداللہ حسین جی۔ تو یہ احترام نام سیدہ حر کو بچا گیا کہ اس بی بی کی عزاداری کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائیں اتنی بڑی تعداد میں، اور میں واقعاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے آپ نے جن محبتوں سے اور جن عزتوں سے نوازا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بس عزیزوں سارے مصائب کا آغاز تو وہیں سے ہے، اس لیے کہ اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ جلایا جاتا تو کربلا میں کبھی حسین کے خیمے نہ جلائے جاتے، اگر مدینہ میں زہرا پر جلتا ہوا دروازہ نہ گرایا جاتا، اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا تو کربلا میں کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ حسین کے علی اصغر کو تیر مار سکتا، اور اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کو نہ گرایا جاتا تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا۔ سارے مصائب کا آغاز وہاں سے، لہٰذا علامہ مجلسی نے لکھا قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو اصل میں مدینہ ہی میں مار دیا گیا۔ مولا حسن تو مدینہ کی گلی سے نہیں گزرتے تھے، مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہا مجھے میرا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ مصائب تو ایسے ہیں کہ زبان کہتے ہوئے رک جاتی ہے کہ جب میری والدہ پر وہ ظلم ہوتا تھا کہ میری ماں زمین پر گر جاتی تھی، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی، آپ پر درود و سلام ہو کہ آنے والا جب آیا تو میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، آپ ہی نے خود بتلانا ہے اپنے بچوں کو، بس جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کھل کے پھر نام بھی لیں گے اور پھر کھل کے وہ اس پر اظہار بھی، جب تک انہوں نے خود منع فرمایا بہت سی وجوہات کی وجہ سے، تو خالی میں واقعہ پڑھ سکتا ہوں کہ واخذت النار فی خشب الباب، کہ دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں، وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، ایک نام میں نے لیا یہاں پر، اور اس لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ دل سیدہ پر گرا، وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہونے لگی۔ بی بی نے فریاد کی، واہ ابتا واہ رسول اللہ، ابنتو کی فاطمہ تضرب و تکذب، اے میرے بابا اے رسول اللہ، آپ کی بیٹی، زبان میری رک رہی ہے یہاں پر، آپ کی بیٹی کو جھٹلایا بھی گیا، کیونکہ جب بی بی نے خطبہ دیا تھا تو جملہ کہا تھا کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر، صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے مصائب کے لیے جملہ کہنا پڑے، اس سے بڑی کیا مصائب کی کیفیت ہوگی کہ اپنی گواہی کے لیے بیوی کو جملہ کہنا پڑے۔ اور پھر بی بی
ابنتو کی فاطمہ تضرب تکذب، جب بی بی نے فریاد کی نا اپنے بابا کو کہ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو مجھے معاف کرنا، ایک جملہ ایک لعین نے کہا، وہ جملہ میں سنا دیتا ہوں، یہ جملہ مسائل میں کم پڑھا جاتا ہے لیکن یہ علامہ ولیسی نے بحر الانوار میں لکھا اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل نصار بھی اس کی یہ کہ فاطمہ میرے منہ میں خاک ہو جائے لیکن میں کیسے کہوں، نہ کہوں تو پھر بچوں تک کیسے پہنچے، دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل نصار، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ لعنت کرے اس پر کہ اس نے اپنی لات سے دروازے کو ایسے، سیدہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، پھر کچھ لعین آئے اور آ کر کہتے ہیں علی سے کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمیں سیدہ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ صبح کے وقت سیدہ کے گھر سے ایک عجب قافلہ نکلتا تھا، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، درمیان میں فاطمہ الزہرا ہے، بی بی جنت البقیع جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر گریا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا مجلس میں بی بی کیا پڑھتی تھی لیکن یہ جملہ تاریخ میں آ گیا کہ کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے سیدہ پر کہ اگر روزے روشن پر آتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی۔ ایک منزل وہ آئی سیدہ کا جب بالکل وقت آخر آ گیا تھا تو مولا حسن مولا حسین پہنچے مسجد میں بابا کو بتلانے کے لیے، بابا لقد ماتت امنا، بس ہماری ماں دنیا سے جانے والی۔ آیت اللہ وحید خراسانی مسائل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اٹھے چلے اور گرے، پھر اٹھے پھر گرے، یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے راشد تھا، اور پہنچ کر کلمینی یا زہرا، اے زہرا مجھ سے کلام کیجیے۔ ایک تحریر رکھی تھی بی بی کی وصیت، جتنے سید زادے موجود ہیں آپ کی والدہ کے مسائل پڑھو، اس تحریر میں بی بی کی وصیتیں تھی اور وصیت یہ تھی کہ یا ابوالحسن اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ طویل عرصہ آپ کی خدمت نہ کر پائی، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد ایک اور ازدواج کیجیے گا۔ بی بی نے ایک نام بھی لیا ایک مستور کا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی نہ محسوس ہونے پائے، اور یا علی دفنی وکفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا، ہائے 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 مجھے رات میں کفن لینا، اور لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا۔ اب میرا وجود کہاں پر ہے؟ بی بی کی وصیت میں جملہ تھا، اور یا علی قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا۔ لہذا کتنے بزرگ علماء نے لکھا جب ایام فاطمی آئے تو مجلس بی بی فاطمہ میں شریک ہو کر کہنا کہ اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تو ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ سیدہ دنیا سے چلی گئی، آخری جملہ پر آ گیا میں جی، کیفیت یہ ہے کہ اب علی جیسا فاتح بدر و خیبر و حنین وہ علی، لیکن غسل میت دیتے ہوئے اسماء بنت عمیس کا بیان ہے کہ علی چیخے اور چیخ مار کر باہر آئے، کمانا آپ سیدہ کو غسل میت دیتے ہوئے فریاد کیوں کر رہے تھے؟ کر آئے تو سواد میں نے سیدہ کا چہرہ سیاہ دیکھا، وہ احمرار عین یہاں میں باتیں پڑھ نہیں سکتا، میں تو سمجھتا ہے وہ یا زہرا کہہ کے روتا تھا۔ سیدہ کا پہلو شکستہ دیکھا، میں کہوں گا بی بی یہاں غسل میت دیتے ہوئے مدینہ میں علی کو روتے ہوئے دیکھا، یا زندان شام میں جب سکینہ کو غسالہ غسل دیتے ہوئے آئی، کہ اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے۔ رولو تھوڑا سا اور رولو، بات تمام کر رہا ہوں۔ سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، میں نے بہت سے، یقین جانو میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، میری زبان پر رکھی ہوئی، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، رات کا وقت، علی اپنے بچوں سے کہتے تھے آہستہ رو، بلند آواز سے نہ رو، مدینے والوں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تشییع و تکفین میں ہوتے ہیں تو آپ میت میں اس طرح سے کہ دل گھٹ جاتا ہے، پھر آپ گھٹ جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب کوئی دوبارہ سے اپنا عزیز مل جائے تو پھر اس سے گلے لگ کے پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔
علی نے حسن حسین کو بھیجا ادعوا ابا ذر، ابو ذر کو بلا لینا، سلمان کو بلا لینا، سیدہ کا جنازہ ہے۔ علی گھٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھ، علی گلے لگ کر سلمان اللہ کی امانت واپس لے لے گئے۔ علی تنہا ہو گیا۔ بچوں سے کہا کہ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بی بی زینب آگے بڑھی سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اب یہ کہ مولا حسن علیہ السلام آگے بڑھے، لیکن علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائیں۔ جب کچھ دیر گزری اور آواز نہ آئی تو حسین آگے بڑھے اور سیدہ سے کہا واہ غربتا، اماں آج آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین آپ کو بلانا چاہے اور آپ کا جواب نہ آئے، بس بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہے میرے لال فاطمہ کے سامنے غربت کا ذکر نہ کرنا۔ میں کہوں گا بی بی آج علی ہے، حسن ہے، حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی۔ کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشوں کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشوں کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، کہتے تھے واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین۔ اللہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہ حسین کو جدا کر دو یا علی حسین کو جدا کر دو، اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھیں گے، حسین کو ماں سے جدا کیا، لیکن کتنا پیار سے جدا کیا ہوگا۔ یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا کہ شیبر نے جدا۔ اتنے تماچے مارے، بچی سوال کرتی رہی کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا؟ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ حسین۔ مجلس میں گجب روحانیت ہے اس وقت، وہاں کی قبولیت کا وقت ہے، بہت زیادہ گریے کا وقت ہے۔ وقت آخر بھی حسین یاد کر رہے تھے اپنی ماں فاطمہ زہرا۔ آپ قوم کے علماء سے مصائب سنیں تو آپ کو سناتے ہیں حسین کو 13 ضربتوں سے مارا گیا، تو انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، جب پہلی ضربت لگی تو آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کہ پروردگار مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا کہ حسین ذبح ہو رہا ہے۔ کچھ ضربتوں بعد نوح علیہ السلام اٹھے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ پھر ابراہیم کھڑے ہو گئے، موسیٰ اور عیسیٰ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ضربت لگی تو محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میری گود کا بالا حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ایک آخری ضربت اور چلی، علی بلند ہوئے، پروردگار حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے، علی سے نہ دیکھا جائے گا۔ رونا ماتم کرنا، جب سب چلے گئے تو حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جانا، حسین کا سر فاطمہ کی گود میں دے دو۔ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا، نام حسین مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ دیکھو نہ جانے پھر ایسی روحانیت کب ملے گی، مل کے کہنا یا وجیہا اشفع، اس کی جو حاجت ہے جھولی بھر کے جائے گا، آج آخری مرتبہ مل کے یا وجیہا عند اللہ